ہوں گا ناظرین، ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ اس سینس میں ہے کہ جیسی یہ خبر آئی، یہ بیان سامنے آیا، یہ رد عمل سامنے آیا، تو اس کے بعد پورے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے اس پہ کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آئی ایس پی آر جو فوج کے تعلقات عامہ کا ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور وہ پریس ریلیز ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس پریس ریلیز کے اندر، سب سے پہلے تو ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ورڈ ٹو ورڈ آپ نے ذرا غور سے دیکھنا، کیونکہ نارملی اس قسم کی جو پریس ریلیز ہوتی ہیں اس کی ورڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ کیا ایگزیکٹ الفاظ کا استعمال کیا کیا گیا۔ اس میں جناب سب سے پہلے تو کہا گیا ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ، ٹھیک ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، غیر ذمہ دارانہ۔ حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ ایک سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ لائن ہے، ایک سال سے، یعنی کہ یہ مطلب بہت سے لوگ جو ہے وہ بیسکلی اس کو جوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو حالیہ گفتگو تھی جو ڈرٹی ہیری کے حوالے سے تھی، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ پریس ریلیز جو ہے پچھلے ایک سال کی پوری کارروائی کے اوپر جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے اور اپنا ریاکشن دے رہی ہے اس کے اوپر۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے عمران خان صاحب۔ میں الزامات مطلب اس سینس میں ہے کہ ایسا سامنے پہلے پتا سی ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب یہ والا کارڈ تو کھیلتے رہتے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے عہدے الزام لاتا ہے، عہدے لاتا ہے، یہ تو ہمارے لیے روٹین کی بات ہے، وی کین ڈو، آپ این چٹکی میں جو الزام لے لو۔ میں بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہے کہ بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، عمران خان صاحب تو یہ ڈرٹی ہیری اور اس طرح لوگوں کے اوپر جو ہے مختلف الزامات تو لگاتے رہے ہیں، ادارے کے اوپر لگاتے رہے ہیں، حاضر سروس جو افسران ہیں ان کے اوپر لگاتے رہے ہیں۔ میر جعفر میر صادق تو وہ تب بھی کہتے تھے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، وہ تو تب بھی اس وقت اس قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ اب اس کی ضرورت کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان تھا یہ لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لوکل کنزمپشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پاکستانی عوام یا پاکستانی پبلک یا پاکستانی جو واچ ڈاگز ہیں یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ایکچولی انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تھا۔ اور جب میں انٹرنیشنل آڈینس کہتا ہوں تو اس کے اندر چین آتا ہے، اس کے اندر امریکہ آتا ہے، اس کے اندر روس آتا ہے، اس کے اندر دیگر جتنے بھی بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ بیسکلی ان کے لیے آتا ہے کہ جناب ادارے کی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یہ پالیسی ہے۔ ورنہ نارملی یہ ایک روٹین کی بات ہے، مطلب میں کئی ایسے آپ کو واقعات، کئی ایسے اوقات میں آپ کو جو ہے وہ میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ جہاں پہ مختلف سیاسی رہنماؤں نے فوج کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں اور مختلف باتیں کی ہیں، لیکن اس طرح اسٹرانگ رد عمل آنا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ پہلے بھی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنا اس قسم کا واضح بیان دے چکا ہے، لیکن ادارے نے یہ پوزیشن لی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اپنے رد عمل دیا، اور دیگر سیاستدانوں نے بھی بڑی واضح اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کیا۔ سو ناؤ وی کین ایکچولی سی کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا، مطلب فار ایگزامپل اب اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں۔ مودی صاحب نے جب کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے، اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب کا شو ہے، اس کے اندر کم از کم 2 جگہ تو میں نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو کو سینسر کیا گیا، سینسر ان سینس کی میوٹ کیا گیا، ان کی جو بات پوری جملہ تھا وہ نہیں ایکچولی، بلکہ ایک جگہ پہ تو کاشف عباسی صاحب کے سوال کو بھی جو ہے وہ سینسر کیا گیا، ان کی بات بھی جو ہے وہ پوری آئی ڈونٹ نو، ظاہری بات ہے کیونکہ سینسر کیا گیا، میوٹ کیا گیا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات چیت ہوئی، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کے اندر اس پوری پریس ریلیز کے اوپر جو رد عمل دیا وہ یہی تھا کہ جناب اگر یہ حل نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہ حل نہیں تو پھر میں بتا دیں کیا حل ہے۔ میں بالکل بتاتا ہوں، اس میں بڑا ایک آسان حل ہے، بلکہ میرے خیال میں تو آپ کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا فیوریبل حل ہے، بہت فیوریبل حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں، بابر اعوان صاحب کو بلائیے، ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں اور اس کے اوپر بنائیے پٹیشن بنا کے سیدھا جاؤ چیف جسٹس کے کمرے کو تے ٹھک 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 اوتے کنڈی کھڑکاؤ کہ بھائی جان اے سڑی درخواست ہے تے بناؤ جوڈیشل کمیشن، سمپل، اس میں تو کوئی پرابلم والی بات ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت آج کے موجودہ حالات میں جب چیف جسٹس عمرتا بندیال اس وقت اس ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو ایسے موقع کے اوپر تو آپ کے لیے اس سے زیادہ فیوریبل کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ 10 سال بھائی، 10 سال، 10 نہیں بلکہ 12 سال اس پروجیکٹ عمران خان کو پروان چڑھایا گیا بھائی، تو ظاہری بات ہے جب آپ چھوڑ کے جائیں گے، بے سہارا کریں گے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ چوہی صاحب نے ایک اور اس کے اندر بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب آج میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جتنا پاپولر ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی اور سیاسی لیڈر جو ہے آج تک کبھی اتنا پاپولر ہوا ہوگا۔ میں جب میں نے بات سنی نا تو 1 منٹ کے لیے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کاش قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے اور انہوں نے فواد چوہی صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا ہوتا رات کو، وہ کہتے ہو گئے واہ بھائی واہ، میں پاکستان بنایا سی، جناب نے نوا پاکستان بنانا سی، تو اس تو پہلے ماشاء اللہ میرے تو بھی زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو آج تک کوئی رہا نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو سیاسی گفتگو تھی، لیکن محسوس ہو رہا تھا فواد چوہی صاحب کی گفتگو سے کہ مزہ نہیں آیا، کہانی بن نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ خیر ایک تو یہ گفتگو ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب زمان پاک میں صحافیوں اور اینکر پرسن سے ایک اور ملاقات کی۔ میں ویسے داد دوں گا اس بات کی عمران خان صاحب کو
کہ میڈیا اسٹریٹجی کے حساب سے آپ دیکھیں ریگولر ملاقاتیں کرتے ہیں جرنلسٹ کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ، ٹک 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 ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر آپ چلے جائیں گورنمنٹ والی سائڈ پہ، تو ہارڈلی آپ کو کبھی انٹریکشنز نظر آئیں گے، ہارڈلی، جو کہ ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرٹیکولر سیٹ آف جرنلسٹ کے ساتھ صرف ملے، سب میٹ ایوری ون. ایون آپ سے بڑے سے بڑا ناقد بھی ہو. ویسے تو عمران خان صاحب بھی نہیں ملتے، مطلب عمران خان صاحب اپنے ناقدین سے نہیں ملتے. عمران خان صاحب یہ فیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو سافٹ کارنر ملتا ہے جرنلسٹ کی جانب سے، ان جرنلسٹ کو ضرور بلاتے ہیں. تو میں دونوں سائڈس کو کہوں گا کہ آپ کھل کے ملیں، سب سے ملیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا یہ ماننا ہے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، آپ جب اپنے ناقد کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اور میں ریکارڈنگس کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرویوز کی بات نہیں کر رہا، ویسے جب بیٹھتے ہیں آپ اس کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے، اس جرنلسٹ کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے، جب وہ گفتگو آپ سنتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے آپ کے اپنے ذہن کے بیک میں کہیں پہ آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یار اچھا دس از سم تھنگ وچ از اے بگ ایشو، اور پھر دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. آپ موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ بہتر. خیر، اس میں انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف فیصلہ کن حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی ہے. آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے چند روز انتظار کریں گے. حکومت آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی ہے، عوام کے ساتھ حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے. اب مسئلہ یہاں پہ حکومت کے خلاف باہر نکلنے کا پتہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مئی شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو مئی ہے نا، جیسے یہ 14-15 مئی گزرے گا تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور گرمی کی شدت میں جب اضافہ ہوتا ہے نا تو جلسے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلسے احتجاج، یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو ویدر از ناٹ گوئنگ ٹو بی آن عمران خان سائڈ، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. بول نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے اسی خبر سے ریلیٹڈ ایک اور اینگل دیا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نے پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف طاقت کے استعمال کا فیصلہ. عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا گرین سگنل. اتحادیوں نے گرفتاریوں کے لیے ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپ دیا. گرفتاریوں کے لیے نیب، ایف آئی اور مقامی پولیس کو استعمال کیا جائے گا. عمران خان کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے کرپشن کیس میں گرفتاری کا پلان بنایا گیا. اب ساکھ متاثر کرنے کے لیے اگر تو واقعی کسی کرپشن کے کیس کے اندر واقعی کچھ ہے تو ساکھ تو پھر بھائی متاثر ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر یہ الزام اور وہ الزام جو ہے وہ ثابت بھی ہو جائے تو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بول نے اس کو رپورٹ کیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ٹائیگر علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے گل بھی سن لو. اور میں برائے مہربانی اگر آپ کے آس پاس کوئی بچے ہیں یا فیملیز ہیں، یا تو انہوں نے کمرے جو باہر کاٹ دو یا ان کے کان بند کرا دیں، کیونکہ جو واحد گفتگو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. ویری سوری ٹو سے دیٹ. انہوں نے کہا ہے جی مجھے سندھ بھیج کر بلاول تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاسی شلوار اب سندھ میں بھی اتاروں گا. علی امین گنڈا پور صاحب پھول جھڑ رہے ہیں. اس دفعہ عمران خان سندھ میں بھی حکومت بنائے گا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تو تگڑا ہو جا، تو بھی تگڑا ہو جا. تیرا باپ بھی بہت بڑا بدماش ہے سندھ کا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں سندھ میں آؤں گا، کیمپین کروں گا، تیرے باپ کی بدماشی بھی میں دیکھ لوں گا کتنا بڑا بدماش ہے وہ. تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ہے کہ ہی، مطلب سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی انہوں نے مطلب وہ ان کی جنس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے. آج تک میں نے وکٹمائزیشن نہیں کی. تم نے جو وکٹمائزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے نا، خدا کی قسم تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوگا.